اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا شہری کسی دیہاتی کے لیے بلا معاوضہ بیع کر سکتا ہے؟ نیز کیا اسے اس کی خیر خواہی یا مدد کرنے کا حق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا مطالبہ کرے تو اسے ضرور خیر خواہی کرنی چاہیے۔ حضرت عطا نے بھی اس کی اجازت دی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر پابند رہنے کی بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نمائندے ہیں۔ نیز نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، اپنے حکمران کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے، نیز ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی بیعت کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلہ لے کر آنے والے قافلے سے ملنے کے لیے پیش قدمی نہ کرو اور کوئی مقامی آدمی کسی بیرونی شخص کے لیے خرید و فروخت نہ کرے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کوئی مقامی کسی بیرونی کے لیے بیع نہ کرے، تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دلال نہ بنے۔ جس نے دیہاتی کے لیے شہری کا اجرت کے ساتھ بیع کرنا مکروہ خیال کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال بیچے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا، کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے دلالی کے ساتھ خرید نہ کرے۔ امام ابن سیرین اور حضرت ابراہیم نخعی بائع اور مشتری دونوں کے لیے دلالی مکروہ خیال کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، عرب کہتے ہیں بیع لی ثوبا، میرے لیے کپڑا خریدو، یعنی بیع سے شرع مراد لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے اور نہ دھوکہ دہی کے لیے بھاؤ ہی چڑھائے، نیز کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت بیچے۔ آگے جا کر قافلے والوں سے سامان خریدنا منع ہے اور یہ خرید و فروخت مردود ہے، کیونکہ ایسا کرنے والا نافرمان اور گناہ گار ہے، جبکہ وہ دیدہ دانستہ ایسا کرے۔ اس طرح کی خرید و فروخت دھوکہ دہی ہے اور دھوکہ دینا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں سے آگے بڑھ کر ملنے سے منع فرمایا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت بیچے۔ حضرت طاؤس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے خرید و فروخت نہ کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا، شہری کسی دیہاتی کا دلال نہ بنے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جس کسی نے دودھ بستہ جانور خریدا، اگر اسے واپس کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ایک سا کھجور واپس کرے۔ نیز انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں سے آگے بڑھ کر ملنے سے بھی منع فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایک دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے اور نہ باہر جا کر قافلے سے سامان ہی خریدے حتیٰ کہ اسے بازار میں لایا جائے۔ تجارتی قافلے سے کتنی دور ملا جا سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم باہر سے آنے والے قافلوں کو آگے جا کر ملتے ان سے غلہ خریدتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس غلے کو فروخت کرنے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ اسے منڈی میں پہنچا دیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ان کا قافلے والوں سے ملنا بازار کے اعلیٰ کنارے میں ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت عبید اللہ کی حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، لوگ بازار کے بلند کنارے میں غلہ خریدتے اور اسی جگہ فروخت کر دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی جگہ فروخت کرنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ اسے وہاں سے نقل کر لیں، یعنی منڈی تک لے آئیں، جب خرید و فروخت کرتے وقت ناجائز شرطیں لگائی جائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میرے پاس حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور کہا، میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ چاندی کے بدلے اس شرط پر مکاتب کر لی ہے کہ ہر سال 1 اوقیہ چاندی دوں گی، لہٰذا آپ میری مدد کریں۔ میں نے کہا، اگر تیرے مالک اس بات کو پسند کریں میں یہ رقم 1 مشت انہیں دے دوں، لیکن تیری ولا میرے لیے ہو تو میں خرید لیتی ہوں۔
चुनांचे हज़रत बुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने मालिकों के पास गई और उनसे माजरा बयान किया तो उन्होंने इसे इनकार कर दिया। जब वो इनके पास से वापस आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तशरीफ़ फरमा थे। वो अर्ज़ करने लगी, मैंने ये बात इन पर पेश की तो उन्होंने इनकार कर दिया, मगर ये कि विला उनके लिए हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमालन ये वाक़या सुना। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके मुतालिक तफसील से आगाह किया तो आपने फरमाया, इसे ख़रीद लो, उनकी शर्त भी मान लो, लेकिन हकीकत ये है विला तो आज़ाद करने वाले का हक़ होता है। चुनांचे हज़रत आयशा ने इसे ख़रीद लिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाने के लिए लोगों में खड़े हुए आपने अल्लाह की हम्द व सना की। फिर फरमाया, अम्मा बात, लोगों को क्या हो गया है, वो ऐसी शर्तें लगाते हैं जो किताबुल्लाह में नहीं। ख़बरदार, जो शर्त अगर अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक ना हो वो बातिल है, अगरचे 100 शर्तें ही क्यों ना हो। अल्लाह का फ़ैसला बरहक है, इसकी शर्त ही काबिल वसूख है। विला सिर्फ उसी शख्स के लिए है जो आज़ाद कर दे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक लौंडी खरीद कर उसे आज़ाद करने का इरादा किया, लेकिन उसके मालिकों ने कहा, हम इस शर्त पर लौंडी आपको फ़रोख्त करते हैं कि उसकी विला हमारे लिए हो। आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया, ये शर्त तुम्हें खरीदने से मना ना करे, क्योंकि विला का हकदार वो होता है जो उसे आज़ाद करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर जमा दे और जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम पर अपने पास घर अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।